إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے
جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بد نصیب قول۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بد نصیب قول۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ گھر کے اندر، ایک گھر کے اندر 3 پارٹس ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو بہت اہم ہے۔ غور سے سنیے، اور جو لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ اپنا ٹیک چھوڑ دیجیے۔ گھر کے اندر ایک گھر کو صحیح طور سے چلانے کے لیے 3 لوگوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس میں ماں باپ اور بیوی۔ شوہر کا تذکرہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کے پیریڈ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شوہر آج کے پیریڈ میں ایسے ہو گیا ہے، وہ ایٹومیٹک گاڑی کی طرح ہے۔ میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ وہ ایٹومیٹک گاڑی کی طرح ہے جس کی چابی اس کے بیوی کے ہاتھ میں ہے، جب بٹن دبائے جدھر ہی مڑ جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایک گھر کو چلانے کے لیے اور اس کو خوشگوار بنانے کے لیے 3 لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے نا، بہت اہم ہے۔ ایک ہے ماں باپ۔ میں نے ماں کا تذکرہ پہلے کیا، ماں کا نام میں بار بار پہلے لے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا جو حق ہے نا، باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ یہ باپ سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے، یہ زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر بیوی، اور خاص طور سے ماں باپ میں ساس اور سسر آج کے خطبے میں مراد ہے۔ ساس اور سسر، بیوی کے جو ساس اور سسر ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ اپنے ماں باپ الحمدللہ وہ تو شامل ہی ہیں، لیکن ایک دوسرے گھر سے جس کی انٹری ہوتی ہے ایک نئے گھر میں،
جہاں آ کر کے وہ ساس اور سسر والی بنتی ہے، وہ ساس اور سسر مراد ہے، وہ ساس اور سسر مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اپنی عبادت کے بعد کس کا تذکرہ کیا ہے؟ والدین کے حقوق کا، یعنی اپنے حق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق کا تذکرہ کیا ہے وہ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق اور سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماں باپ بھی ہے اور ساس سسر بھی شامل ہے اس کے اندر، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، سب سے پہلا حق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں باپ کا کیا رتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، ایک آدمی ہوتا ہے پوچھتا بھائی نیکی کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام بتلاؤ ہمیں جو نیک کام میں کروں۔ ایک آدمی یہ پوچھتا ہے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کانا ابر البر، کانا ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، ایک تو نیکی ہے، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باپ جب اس دنیا سے فوت ہو جائے، باپ اس دنیا سے فوت ہو جائے، چلا جائے، اور باپ کا جس سے دوستی، جس سے تعلق تھا، تو ان کے بچوں کو چاہیے کہ جن سے ان کے باپ کا تعلق تھا ان کے ساتھ میں صلح رحمی کریں، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ باپ کا جس سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، ان کے ساتھ میں ان کے بچے صلہ رحمی کریں، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، باپ سے جس سے دوستی تھی، اگر آدمی ان کے ساتھ میں نیکی کرے، خیر و بھلائی کرے، تو یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو بھلا بتاؤ، آدمی خود کے باپ کے ساتھ میں احسان اور بھلائی کرے گا تو نیکی کے کس درجے پر پہنچے گا؟ تصور نہیں کر سکتا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو دوسرے کے ساتھ میں آپ صلح رحمی کر رہے ہو جن سے باپ کا تعلق تھا، دوستی تھی۔ اگر خود کے باپ کے ساتھ میں آپ احسان کرو گے، بھلائی کرو گے، تو نیکی کون سے درجے پر جا کر کے وہ پہنچے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ سفر کر رہے تھے، اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، راستے میں چل رہے تھے، اچانک ایک دیہاتی آ گیا، دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم فلاں بن فلاں ہو؟ کہا ہاں میں فلاں بن فلاں ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ پیچھے آ کر کے، اپنے گدھے کے پیچھے ان کو سوار کر لیا، بٹھا لیا اپنے گدھے کے پیچھے، اور جو ان کے سر کے اوپر امامہ تھا، امامہ، اس کو اٹھا کر کے اس دیہاتی کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں تھے، وہ حیران ہو گئے کہ ایک دیہاتی آدمی، ایک دیہات کا کوئی رہنے والا آدمی ہو، اس کو تھوڑا سا کچھ دے دیا جائے یا تھوڑی سی اس کی عزت کر دی جائے تو ویسے وہ بہت بھر جاتا ہے، دیہات کا رہنے والا، اس کو مزہ آ جاتا ہے، یار میری تو اتنی عزت کر دی اس آدمی نے، دیہات کا رہنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ٹھیک ہے سواری پر بٹھا لیا، آپ نے اپنی عزت اٹھا کر کے اس آدمی کے سر کے اوپر رکھ دیا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، اس کے باپ سے میرے باپ کی دوستی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، وہی جواب دیتے
حضرت عمر کا تعلق اس کے باپ سے تھی، دوست تھا، دونوں آپس میں دوست تھے، گہرے دوست تھے. اور میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ میں اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور میں سب سے بڑی نیکی کر رہا ہوں. اللہ. تو ایک پارٹ باپ کا ہے. دوسرے ماں کا بھی رول بہت اہم ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے. بہت ساری روایتیں، ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، کیا کروں میں؟ جنگ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہو نا تو اس میں مشورہ لے لیا کریں. مشورے میں خیر ہے، برکت ہے. مشورہ لے لیا کریں. یہ نہیں میرا دماغ، میں اور میرا کام، یہ والی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار آدمی سوچتا ہے میرے پاس روپیہ، پیسہ، عہدہ، منصب، میں جو چاہوں وہ کروں. جب بھی آدمی کے دماغ میں یہ ایسا ہو تو یہ فرعونیت والی ہے. یہ میں، انا، میرا، میں، یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے ذریعے سے پیدا ہوا. فرعون نے ایسا کہا تھا، انا، میں. آدمی پھر نقصان اٹھاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو مشورہ لینا چاہیے. دیکھیے وہ آ رہے ہیں صحابی رسول، کہتے ہیں اللہ کے نبی، حضرت معاویہ بن جاہمہ، اللہ کے نبی میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا الک امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے اللہ کے نبی. کوئی اور خدمت کرنے والا ہے؟ نہیں، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں، یہ بوڑھی ماں ہے، وہ بہت بوڑھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا فَلْزَمَهَا، لوٹ جا اور اس کو تو چمٹ جا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ اکبر. ہاں، سمندر لے. اللہ کے نبی نے کہا فَلْزَمَهَا، اس کو چمٹ جا، جا کے چھوڑ کے مت جانا. تو اس کی خدمت کر، جا کر کے چھوڑ کے مت جانا. تو جنگ پہ بھی نہیں جانا، جہاد پہ بھی نہیں جانا ہے، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا یا تحت رِجْلَيْهَا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس لیے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ اکبر. تو جنگ کے اندر جا کر کے جنت تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے. جنت تو تیرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر کے تو میدان جہاد میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے. تو ماں کا رول اور باپ کا رول، ساس سسر کا رول، ان کا یہ اللہ نے ان کو کتنا اونچے مرتبے پر رکھا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں ماں باپ میں سے کس کا زیادہ رتبہ ہے، کس کا زیادہ مرتبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سوال یہی کرتا ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا امو کا، تیری ماں. تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اس نے کہا ثم من، اللہ کے نبی اس کے بعد میں کس کا درجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں. پھر اس نے کہا اس کے بعد، اللہ کے نبی نے کہا امو کا، تیری ماں. تیسری مرتبہ اس نے کہا اس کے بعد میں کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا تیرا باپ، ابو کا، تیرا باپ. اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ماں کا جو رتبہ ہے باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کیوں بڑھا ہوا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے، اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور اکیلے ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں برداشت کرتا ہے. اس میں باپ کی شراکت کہیں سے بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اکیلے ماں اٹھاتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو 9 مہینے اکیلے ماں اٹھاتی ہے. اللہ، اپنے کوکھ کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر اکیلے ماں اٹھائے پورے 9 مہینے. اللہ اکبر. 9 مہینے اس دنیا کے اندر ایک جوان آدمی کو تنومند 20 سال کا جوان ہو، اس کے ہاتھ کے اوپر ایک گلاس پانی رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی ذرا تو 1 گھنٹہ کے لیے ایسے لے کے کھڑا رہ جا، ایسے دے دیا جائے
اور کہا جائے کہ 1 گھنٹہ کے لے کے ایسے کھڑا ہو جا، میرے بھائی اور دوستوں اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، پسینے چھوٹ جائیں گے، جوان آدمی ہے، لیکن ایک ماں پورے 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے اور اللہ اکبر خوشی سے اٹھاتی ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پانی سونا کروٹ بدلنا سارے کا سارا اہتمام کرتی ہے کہ پلنے والے پیٹ کے اندر بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتی ہے. اللہ اکبر، اکیلے ایک ماں اٹھاتی ہے. دوسرے نمبر پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ماں جو ہے بچے کے پیدائش کے وقت جو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے موت اور زندگی کے کشمکش میں ہوتی ہے، اکیلے ماں اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے ماں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، بچے کے پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد صرف بچے کا ایک جھلک ماں کے سامنے آتا ہے، ایک جھلک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اس درد زہ کو بھول جاتی ہے. بچے کے وقت جو پیدائش ہوئی تھی ماں کو نا، صرف اپنے بچے کے چہرے کو ایک جھلک دیکھتی ہے، سارے درد کو بھول جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، سارے درد کو بھول جاتی ہے، وہ جو زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے. بہت خطرناک درد ہوتا ہے، مردوں کو نہیں پتا ہو سکتا، یہ مائیں صرف برداشت کرتی ہیں. یہ دوسرا موقع ہے. اور تیسرا موقع مفسرین نے بیان کیا، پورے 2 سال تک یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اللہ اکبر. اگر اس دودھ کو جمع کیا جائے، 2 سال کے دودھ کو جمع کیا جائے نا، تو مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تالاب بھر جائے گا. اللہ اکبر. 2 سال کے دودھ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تالاب بھر جائے گا. اللہ اکبر. وہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. یہ 3 مواقع ایسے ہیں میرے بھائی اور دوستو جہاں ماں اکیلے تکلیف اٹھاتی ہے، باپ کا اس میں کوئی شراکت نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے بنسبت ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ کر دیا. اللہ اکبر. تو ماں اور باپ کا یہ مقام ہے. اب آئیے تیسرے کی باری آتی ہے. تیسرے کی انٹری ہوتی ہے، عورت کی انٹری ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے. چلیے آئیے عورت کے تعلق سے بھی سن لیتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے، وقت بہت کم ہے. عورت کے تعلق سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا یہ ساز و سامان ہے، پوری دنیا ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ. اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین دولت عورت ہے. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے، کہا نیک عورت ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ عورت ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے نیک عورت ہے دنیا کی سب سے بہترین پونجی. اگر عورت دوسرے گھر سے جو آتی ہے بیوی بن کے، اگر وہ عورت کے جامے میں آتی ہے، عورت بن کے آتی ہے، گھر کو تباہ کر دے گی. اگر وہ عورت بن کے آتی ہے گھر کو تباہ کر دے گی. اور اگر نیک عورت بن کے آتی ہے تو وہ جنت بنا دے گی گھر کو. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کیجیے. اگر وہ عورت بن کے آتی ہے تو گھر کو تباہ کر دے گی، یہ کنفرم ہے. اور اگر نیک عورت بن کے آتی ہے، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، گھر کو سنوارے گی کون؟ نیک عورت. گھر میں آنے کے بعد ہمیشہ ساس سسر اور ننند ان لوگوں کا معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، تھمتا نہیں. ہر گھر میں یہ مسئلہ لگا ہوا ہے، ہر گھر میں مسئلہ، میرا حق، یہ تو میرا حق، میں ساس سسر کی خدمت کیوں کروں، یہ تو تمہارا حق ہے، میرا حق نہیں ہے. شریعت میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ ایسا ڈیمانڈ کرتی ہے. جانتے ہو، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے حق کے اوپر احسان، قربانی کا جذبہ. اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ میرا حق، اپنا حق لینے کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اور جب دینے کی باری آئے، قربانی کی باری آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو معاملہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. آئیے آپ کو میں بتاتے ہیں. ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے پایا کے صحابی ہیں.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. آپ جو ہے سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو جب ان کے والد عبداللہ کا جو ہے شہید ہوئے اور مسئلہ کیا گیا, ان کے ناک کان ہاتھ کو کاٹ دیا گیا جنگ احد کے اندر, حضرت جابر کے باپ عبداللہ کا بڑے غمگین ہو گئے حضرت عبداللہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر کو دیکھا کہ بہت غمگین ہے تو اللہ کے نبی نے کہا, جابر تم کو غم ہونے کی ضرورت نہیں. تمام صحابہ کرام سے جنگ احد میں جتنے بھی صحابی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اللہ کے نبی نے سب سے پردے کے اوٹ سے کلام کیا ہے. اور تمہارے باپ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ جابر عبداللہ سے بالمشافہ کلام کیا ہے. اللہ اکبر, کتنا اونچا مقام ہوگا اس صحابی کا, حضرت جابر کا. وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور کہا, جابر کیا بات ہے, شادی کر لیے؟ تو کہا ہاں شادی کر لیے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہے شادی کر لیے. اگر آپ کسی خاص آدمی کو چھوڑ دیا جانا ہے تو مناک منہ چڑھا, یار مجھے بھول گئے, میرے گھر ہی نہیں کارڈ آیا, گھر سے نہیں نکلے گا آپ کے گھر پہ آنے کے لیے. اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑا. حضرت جابر سے کہتے ہیں, جابر شادی کر لیں. اللہ کے نبی نے شادی کیا کیا؟ سیبہ سے کیا, باقرہ سے کیا, یعنی کنواری لڑکی سے کی یا جو ہے شوہر دیدہ سے کی؟ سیبہ سے کی. اللہ کے نبی باقرہ لڑکی سے شادی نہیں کی ہے, شوہر دیدہ سے کی, شوہر والی تھی, سیبہ تھی. اللہ کے نبی نے کہا, جابر ارے تم نے باقرہ لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی, یعنی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تیرے ساتھ میں کھیلتی, تو اس کے ساتھ میں کھیلتا. اللہ کے نبی نے کہا, یہ خوشگوار زندگی کا ایک ماحول ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, اللہ کے نبی میرے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے پیچھے 9 لڑکیاں یا 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں, یعنی میری 7 بہنیں ہیں یا 9 بہنیں ہیں, اور سب کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے. بہت خوبصورت صحابی تھے یہ, یاد رکھیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے. انہوں نے کہا, اے اللہ کے نبی 7 بہنیں یا 9 بہنیں میرے پاس ہیں, میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے, وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے, ان کا حق تھا کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے بہنوں کی پالن پوشن کروں, اس کی ذمہ داری تو میرے باپ کی تھی, اس کی ذمہ داری تو میرے باپ کی تھی. جیسے وہ گھر سے باہر آ کر کے بہو کو کہتی ہے کہ اس کی میری ذمہ داری نہیں, اس کی میری ذمہ داری نہیں, یہ میرا حق ہے, وہ میرا حق ہے, اس کی خدمت کیوں کروں, کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی اگر چاہتے تو حضرت جابر بول سکتے تھے, یہ ذمہ داری میری نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری 9 بہنیں تھیں اور میں نے یہ نہیں چاہا, اللہ میں یہ ناپسند کرتا تھا کہ میں اپنے بہنوں کی عمر کی لا کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر کے اندر بیٹھا دوں. اللہ اکبر, کتنی بڑی قربانی دی ہے اس بھائی نے اپنے بہنوں کے خاطر. اللہ اکبر. کہا میں یہ ناپسند کرتا تھا کہ میرے بہنوں کی عمر کی کسی لڑکی کو لا کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا دوں. میں نے سیدہ لڑکی سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ وہ لڑکی میرے بہنوں کی ریکھ سیکھ کر سکے, دیکھ بھال کر سکے, اچھی سے ان کی تربیت کر سکے. اللہ, وہ کتنی بڑی قربانی دی ہے. ایک ہوتا ہے قربانی کا جذبہ, ایک ہوتا حق, ایک ہوتا ہے احسان. کتنا بڑا احسان کیا حضرت جابر نے میرے بھائی اور دوستوں. اللہ اکبر. ساس سسر کا کتنا بڑا حصہ ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے جو آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بہو ہوتی ہے اس کو جو ہے ساس سسر اور اس کے نند کی خدمت کرنا یہ مشروع ہے, جائز ہے, یہ مشروع ہے, اس کو خدمت کرنا چاہیے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. ارے جس کے نسل کے اوپر تو بیٹھی ہوئی ہے اسی کو نظر انداز کر رہی ہے, اس کے ماں باپ کو, اس کے بہنوں کو نظر انداز کر رہی ہے, کس دنیا میں جائے گی؟ اور اگر آج تو ان کے ساتھ میں کر رہی ہے تو کل تیرے ساتھ میں کیا جائے گا.
یاد رکھنا، گھر کی ہر ماں بہن سن لے غور سے، اگر آج تو اپنے ساس سسر یا اپنے نند کے ساتھ میں اس طرح کا ویوہار کر رہی ہے تو کل جب تو اس عمر کو پہنچے گی تو تیرے ساتھ میں کیا جائے گا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں میرے بھائی اور دوستو. ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے والد کو پیٹ پاٹ کے کوٹ کاٹ کے بوریے میں بھر کر کے جنگل کے اندر لے گیا. ہاں، بوریے میں بھر لیا اور بھر کے صحیح واقعہ پیٹ پر لاد کر کے جنگل بیابان میں کھیتر میں لے گیا اور وہاں اس نے اس کو پھینک دیا. باپ زندہ تھا اس کے اندر. باپ اندر سے بول پڑا، ارے بھائی یہیں پر کیوں لا کر کے تم نے چھوڑا، تھوڑا سا اور دور وہاں لے کر کے چلو. میں نے اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا. اللہ اکبر. اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا اس لیے مجھے وہاں پھینک دو. اللہ اکبر. یاد کرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے. ہاں، جیسا کرو گی ویسا پاؤ گی. ارے عید اور بقرہ عید کے موقع پر لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، عید اور بقرہ عید کے موقع پر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. کیسے بھول جاتے ہیں میرے بھائیو، کیسے بھول جاتے ہیں؟ اس کے دل کے اندر کلیجہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے. ایک ہی چھت کے نیچے ہے، ایک ہی چھت کے نیچے. اللہ اکبر. ایک ہی چھت کے نیچے ہے اور بہو اپنے ماں کو، اپنے ساس اور سسر کو بھول جائے. اللہ اکبر. کیسا ہے، کیسا دور آ گیا ہے، کیسا مادیت پرستی ہے. یہ مادیت پرستی ہے. اللہ اکبر. کیسا مادیت پرستی ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے. سمجھو اس مقام کو، سمجھو ان کی عزت کرو، احترام کرو. عرش والے نے ان کا احترام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کھول کھول کر کے ماں باپ ساس سسر کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، قرآن کے اندر کسی کا مقام نہیں بیان کیا ہے. یاد رکھیے گا. ان کے ساتھ میں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے جانا ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آج کے دور میں اگر ماں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو جو موبائل ہے نا، موبائل اس کو بھی سوئچ آف کر کے جائے ماں کے سامنے. اللہ اکبر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اسی آیت سے اس نے یہ نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ ماں کے احترام میں اپنے موبائل کو بھی سوئچ آف کر کے ماں کی خدمت میں جایا کرے. اللہ اکبر. کیا سمجھتے ہو؟ یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے میرے بھائی اور دوست. ان کا احترام کرو، عزت کرو. جنت آپ کے گھروں کے اندر ہے. جنت لینا ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کو راضی کر لو. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، نیک نمازی بنا دے. الہ العالمین مل جل کر رہنے والا بنا دے. ہم میں سے جو غریب حال، بیمار حال، پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کے ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يعلم ما تصنعون